سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر فریدی اور حمید سیریز کا یہ ناول رائفل کا نغمہ پارٹ 9۔ لوسی ہیری کے جوا خانے میں خاموش بیٹھی تھی۔ آج اس نے جوا نہیں کھیلا تھا، بس تفریحاً ادھر ہی آ نکلی تھی۔ وہ شاید ادھر کا رخ نہ کرتی، مگر اس کے پراسرار سیکریٹری نے گفتگو کے دوران کہہ دیا تھا کہ وہ آج رات کا کچھ حصہ ہیری کے جوا خانے میں گزارے گا۔ شاید اسی لیے لوسی ادھر آ نکلی تھی۔ لوسی کو غصہ آنے لگا تھا کیونکہ ہیری نے اسے جوا کھیلنے سے منع کر دیا تھا اور یہ کہا کہ اگر وہ چپ چاپ بیٹھ کے شراب پیے تو کچھ نہیں کہے گا۔ غصے میں لوسی نے شراب منگوائی اور پیتی چلی گئی، اور اب اس کو سچ مچ خاصا نشہ ہو گیا تھا۔ اور جب سیکریٹری سے ملاقات ہوئی تو وہ نشے میں تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھا۔ تم آ گئے خان بہادر، وہ جھومتی ہوئی بولی۔ میڈم پلیز، بھلا میں ان مونچھوں میں خان بہادر کیسے معلوم ہوتا ہوں؟ معلوم ہوتے ہو، بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ اگر تم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو میں تمہیں ڈسمس کر دوں گی، بالکل ڈسمس۔ کچھ کہہ کر بھی تو دیکھیے میڈم، مگر معاف کیجیے گا، آپ اس وقت نشے میں ہیں۔ میں ہر وقت نشے میں رہتی ہوں، اس لیے معاف نہیں کروں گی۔ مارو، آج تم ہیری کو مارو۔ وہ الو کا پٹھا میری توہین کرتا ہے۔ آپ اسے کسی لفافے میں بند کر کے میرے حوالے کر دیجئے، میں گھر لے جا کے گلا گھونٹ دوں گا۔ بزدل بکری کے بچے، ڈسمس، گیٹ آؤٹ۔ اچھا سنیے، میں ایک پھٹا پرانا جوتا ڈھونڈ لاؤں اور اسی طرح چھپ کے ماروں گا جیسے انڈے مارے تھے۔ انڈے کی ایسی کی تیسی، جوتے کی ایسی کی تیسی، تم سب کے سامنے اسے مارو۔ سیکریٹری نے طویل سانس لی اور بولا، اچھا ٹھہریے، میں ایک مرتبان کا انتظام کر لوں۔ کیوں، کیا کرو گے؟ جب اس کے آدمی میری چٹنی بنا دیں تو آپ نہایت اطمینان سے مرتبان میں رکھ لیجیے گا۔ بزدل، ٹھہریے، اسے کیا ہوا ہے؟ کسے؟ ہیری اپنے آفس سے نکل کے ہال میں آیا اور اب وہ لوسی ہی کی طرف آ رہا تھا۔ جاؤ اسے مارو مارو۔ ارے دیکھیے نا، وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہیری ان کی میز کے پاس آ گیا تھا۔ یہ کون ہے بیبی؟ اس نے سیکریٹری کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے سرد لہجے میں لوسی سے پوچھا تھا۔ یہ میرا سیکریٹری ہے، میں اس سے کہہ رہی تھی کہ مارے تمہیں۔ جی ہاں جناب، میں نے عرض کیا ہے، تشریف رکھیے نا۔ او بدتمیز، تم خاموش رہو، مجھے گفتگو کرنے دو۔ یہ بہت زیادہ نشے میں ہے جناب، سیکریٹری بولا تھا۔ الو کے پٹھے، تم خاموش نہیں رہو گے؟ مارو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بیبی اس طرح شور مت مچاؤ ورنہ مجھے تمہیں باہر پھینکوانا پڑے گا۔ ارے تمہاری حقیقت کیا ہے؟ لوسی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اپنے سیکریٹری سے پٹواؤں گی، وہ آج تم پر انڈے کے بجائے پھٹا پرانا۔ میڈم میڈم، خدا کے لیے خاموش رہیے، آپ اتنے بڑے آدمی کی توہین کر رہی ہیں۔ میڈم کے بچے، تم سن نہیں رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لے جاؤ اسے، فوراً یہاں سے لے جاؤ، ہیری نے کہا تھا۔ میرے سیکریٹری کو کچھ بھی بولتا ہے الو کے پٹھے، لوسی چیخی تھی۔ دفعتاً ہیری نے الٹا ہاتھ اس کے منہ پہ رسید کر دیا اور لوسی کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ سیکریٹری لوسی کی طرف جھپٹا۔ اب اسے غصہ آ گیا تھا۔ تم اندھے ہو؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میڈم نشے میں ہے؟ نشے کے بچے، اب تم دونوں چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ زندہ نہ جا سکو گے۔ ہیری، میں اب تمہیں ضرور ماروں گا۔ کیا؟ میں تمہیں ماروں گا؟ تم نے میڈم کی توہین کی ہے۔ ہیری اس پہ جھپٹ پڑا، لیکن سیکریٹری نے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ کے کنارے کی طرف چھلانگ لگائی۔ ہیری اچھل کے منہ کے بل دور جا گرا۔ سیکریٹری نے اسے اٹھنے کا موقع نہ دیا، وہ اس کی پشت پہ سوار تھا۔ اس کے بعد وہ دروازے کی طرف بھاگا، ساتھ ہی اس کے ریوالور سے ایک شعلہ نکلا اور گولی ہال کے ایک بڑے بلب پہ لگی اور ہال تاریک ہو گیا تھا۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہاں روکتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے، اور اگر کر چکے ہیں تو ہر آلٹرنیٹ ڈیز پر چیک کر لیا کریے، اور اگر آپ کو تھوڑا بھی انداز بیان پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیجیے۔ شکریہ۔